کہ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ یہ نیاز کا بنیادی تصور کیا ہے۔ نیاز یہ ہے کہ ہم کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے قصد و ارادے سے کوئی کھانا پکائیں، کھانا اللہ کے لیے پکے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی ثواب دے گا، بس یہ، اور نیت یہ ہو کہ اس سے جو ثواب حاصل ہوگا اس کا وہ فلاں بزرگ کو پہنچ جائے۔ تو جب ہم بزرگ کے لیے اس طرح کھانا وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو ادباً نیاز کہتے ہیں۔ عام آدمی کا کریں تو اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اگر یہ صحیح نیت کے ساتھ ہو، اس کو دین کا جزو لازم نہ سمجھا جائے۔ جزو لازم بنانے کا ایک ظاہری صورت کیا ہوگی؟ اس کو لازم سمجھیں، فرض یا واجب کا درجہ دے دیں، اور اس کی علامت کیا ہوگی کہ جو نہ کرے اس کو لعنت ملامت کی جائے، اس پہ طعنہ زنی کی جائے، اور کوئی آدمی سوچے نہیں کروں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ کریں اچھا ہے، نیاز نہ کریں، کوئی آپ پہ وبال نہیں ہوگا، کوئی بزرگ ناراض نہیں ہوں گے، آپ کو آخرت میں کوئی درجات کی کمی کا شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چونکہ تم نے نیاز نہیں کی تمہارا درجے بہت کم ہوں گے، اس نے نیاز کس کے درجے زیادہ؟ نہیں، نیاز سے درجے مل تو سکتے ہیں شاید اگر اچھی نیت ہوگی، لیکن درجے کم ہونے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی شرعی کوتاہی نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھانا وغیرہ کھلانا، ہم شادی بیاہ میں جو کھلاتے ہیں اس میں دیکھیں رشتہ دار آتے ہیں، محلے والے، مخیر حضرات تک آتے ہیں، اس میں آپ جب یہ نیت کرتے ہیں میں اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں، اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی خاص نیاز اپنے محلے والوں یا اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کھانا وغیرہ کھلا دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اگرچہ افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ غربا کو ضرور اس میں شامل کیا جائے، غریبوں کو بلائیں، انہیں کھلائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس کے تناظر میں بہت بہتر یہ ہے کہ سب کو بلا کر کھلائیں آپ، لیکن قصد و ارادہ کیا ہو؟ یہ کھانا صرف اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، کسی مخلوق کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہی قرب حاصل کرنا مقصود ہو، ثواب بھی صرف میرا اللہ دے گا، اور یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، کرنا چاہیں بہتر، نہ کرنا چاہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ نیت بس یہ ہو کہ جو اس پہ ثواب ملے اللہ تعالیٰ وہ فلاں بزرگ تک پہنچا دے، تو انشاءاللہ اس میں شرعی طور پہ کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ اور یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ 22 رجب کو ہی کنڈے بنانا چاہیے کیونکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے، اسی لیے 22 رجب کو لوگ کنڈے بناتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات نہیں ہوئی ہے، نہ پیدائش ہوئی نہ وفات ہوئی۔ اسی لیے کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں 15 رجب کو وفات ہوئی ہے، تو رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ وفات ہوئی ہے نہ پیدائش ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی اور 80 یا 83 ہجری میں ہوئی، اور جو وصال ہوا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا، وفات جو ہوئی ہے وہ 148 ہجری شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تو اسی لیے دور دور تک رجب کے مہینے سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا اور وفات کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے 22 رجب کو وفات ہوئی ہے اسی لیے کنڈے بنائے جاتے ہیں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اصل میں شیعوں کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، تو جو خوارج تھے، شیعہ حضرات جو تھے، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، ان کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے، تو انہوں نے خوشی میں جو ہے نا اندرون طور پر خوشی میں یہ کنڈے پوری کھیر بنانا شروع کر دی، اور خوشی میں یہ لوگ کھاتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کا غلبہ تھا اور یہ لوگ جو ہے نا کمزور تھے، تو یہ اندرون خانہ چپکے کے خوشی میں 22 رجب کو کنڈے وغیرہ یہ خوشی میں کھانے لگے۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا، ڈرتے یہ اس وجہ سے تھے کہ مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی کے طور پر یہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو اسی لیے چپکے کرتے تھے کیونکہ ورنہ کٹیں گے یہ لوگ۔ تو انہوں نے چپکے یہ سب کام شروع کر دیا۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کا لنک جو ہے نا وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے کر دیا کہ یہ کنڈے اور یہ نیاز فاتح یہ تو ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 22 رجب کو ہوا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کنڈے بننا شروع ہوئے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں بننا شروع ہوئے، اور یہ لوگ چپ چاپ کھاتے تھے، اور مسلمانوں کو انہوں نے دھوکہ دیا یہ کہہ کر کہ یہ تو ہم اس لیے بناتے ہیں کیونکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، حالانکہ ایسا نہیں۔ کئی کہانیاں چل رہی ہیں نا، یہ کنڈے بھی ایک کہانی ہے، اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے۔
تو یہ کنڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام اجمعین المتوفا 148 ہجری. وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے, انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی. یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے, اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے. یہ وہ ایک پراپوگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں. اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے, ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, ہم خود دیتے ہیں. تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے, جس طرح کہ 11ویں کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بول دیا جاتا ہے تو وہ 11ویں چلنا شروع ہو گئی ہے, اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع ہو گئی. باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے, انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی. انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی, اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے بناتے ہیں. یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی. تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے, سر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقف یہ ہے بھی ہے کہ نہیں. تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویہ کی موت یا زندگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. وہ تو کہتے ہیں ہم کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے, ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پہ نہیں مانتے. وہ کیا مانتے ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, لیکن کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا ان کو. یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ بریلویوں کو یہ کیا کہانی کی کروائی جاتی ہے اور دیوبندیوں کو کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. ہم بھی بچپن میں, میرا خود بھی سارے فرقوں میں, مطلب میرا تو بلٹ اپ سارا بریلویت میں ہوا ہے. تو اب یہ بہت بڑی کہانی اور چل رہی ہے. آپ کسی اہل حدیث سے بھی جا کے پوچھیں کہ یار آپ اماموں کو نہیں مانتے, وہ کہیں گے نعوذ باللہ ہم تو مطلب اماموں کی خدمات کو لے کے چل رہے ہیں. چلے اگر امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی اختلاف بھی ہوا کسی مسئلے میں وہ تو الگ بات, باقی جو 3 بڑے فقہ کے امام ہیں, 3 وہ جو کہانی کرا کے بتائے گئے ہیں, یہ تو ہزاروں فقہ کے امام ہیں جن کے نام کتابوں میں ہیں لیکن وہ پبلکلی نہیں چلے. یہ وہ 4 امام تھے جن کو فرقوں نے آپ سمجھ لیں پروموشن کرنا شروع کر دی, تو ایک معاملات چل گئے, پارٹیاں مل گئی ان کو. جیسے نبی اسلام کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ کو پارٹی مل گئی, باقی بیٹیوں کو پارٹی نہیں ملی تو وہ بیچاری مشہور نہیں ہوئی. حالانکہ شیعہ کی معتبر کتابوں کے اندر یعنی نبی اسلام کی 4 بیٹیاں, ایران کے شیعہ تو 4, وہ کہتے ہیں یہ تو انڈاؤٹڈ مسئلہ ہے. یہاں پہ کہانیاں انہوں نے کروائی ہوئی ہیں. ایون سب سے بڑا جو رافضی ہے یاسر الحبیب, وہ بھی نبی اسلام کی 4 بیٹیاں مانتا ہے, وہ بھی اس کے بھی انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی. ناج البلاغہ کے اندر مولا علی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو دماد رسول فرمایا, ٹھیک ہے. تو کہانیاں لیکن وہ چل رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے. تو وہ ایک کہانی انہوں نے چلا دی اور وہ کہانی ان کی بکنی شروع ہو گئی کہ اماموں کو نہیں مانتے. وہ آپ اہل حدیثوں سے پوچھے آپ اماموں کو مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر اماموں کا نہ مانے تو ہماری ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی, کیونکہ امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل, احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام شافعی, امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک, اور ان اماموں سے حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں. اگر ہم ان اماموں کو ہی نہ مانیں تو ان حدیثوں کو پھر ہم کہاں سے مانیں گے جن کی چین سے وہ آ رہی ہیں. وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں. اماموں کو مانتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو. ہم اماموں کی روایت کردہ احادیث کو مانتے ہیں, باقی ان کے جو فتاوی جات ہیں جو دوسری صحیح الاسناد احادیث یا صحابہ کی اقوال کی روشنی میں غلط ثابت ہوتے ہیں, ہماری روشنی میں نہیں ان کی روشنی میں, ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے شیعہ کے بارے میں کہانی کرا دی, وہ حضرت معاویہ کی ڈیتھ کا دن منا رہے ہیں اور یہ سنی بھی ان کے دیکھا دیکھے شروع ہو گیا, ان کا اور چل رہا ہے. یہ اصالہ ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے, مسئلہ نمبر 74. آپ اصالہ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ, ٹاپ آف لسٹ میں یہ ویڈیو کھل جائے گی, اس میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو, میلاد ہو, محرم کی نیاز ہو یا آپ کی رجب کے کنڈے ہوں, ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے لیکن بدعت تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ بھی میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں 2 طریقے ہیں, یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو, کوئی خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے, یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب 2 طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالہ ثواب کے لیے کر رہا ہوں, حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے, ایک میری طرف سے ہدیہ, تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالہ ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے, تو وہ تو نیاز کے بغیر یہ عقیدہ شرک کیا. نیاز تو سائر پہ رہ گئی, عقیدہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے, ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے
تو اسے پوچھا یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ کیا ان کی رضا کی خاطر ہے، ان کے نام کا ذبیحہ ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا، کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے، وہ کہے گا نہیں نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے۔ اچھا جی، پھر زیادہ فہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کٹنا کہ جی جی تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تھے، جی کھانا کھانا تھے اتنے تک ہی سوال رکھو، زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں۔ اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے، ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو۔